یہ بھائی ویڈیو ریڈی. Can you hear me? ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. برطانیہ جیسے ملک میں رہ کر آج بھی ہم وہی سوچ لے کر بیٹھے ہیں جس سے دوسری قومیں جو ہیں وہ ان چیزوں پر ہنستی ہیں کہ یوم پاکستان کے اوپر پاکستانی آپس میں گتھم گتھا ہے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی وجہ نہیں, صرف کچھ ایسی چیزیں جو بعض عناصر جو ہیں وہ جان کے وہاں پر آ کر کسی کی شے پر جو ہے وہ شے پسندی پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کا ایک واقعہ برمنگھم قونصلیٹ کے باہر پیش آیا. تو وہاں پر موجود صحافی تھے, آپ نے دیکھا, میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے. تو جو ایک ویڈیو جو سردار خان جو اس واقعے میں اس کے ہیرو جو ہیں وہ شخص کو روک رہے تھے, ان کی تھوڑی سی گفتگو سنتے ہیں. پھر جو یہ ساری گفتگو ریکارڈ کی ہے سینئر صحافی شعیب صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کیوں اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ اکثر قونصلیٹ کے باہر ہی پیش آتا ہے. جی تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیں, سردار خان صاحب کی بات سن لیں, پھر اس کے بعد ہم آپ پہ شعیب صاحب آتے ہیں. ہم پاکستان قونصلیٹ برمنگھم کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سردار خان صاحب موجود ہیں جن کے ساتھ ابھی کچھ ہی لمحے پہلے ایک حادثہ پیش آیا جب 23 مارچ کے حوالے سے جو فلیگ سرمنی ہے وہ ہونے جا رہی تھی. تو ایک دم سے ایک شرپسند جو شخص تھا وہ قونصلیٹ کے باہر آیا اور اس نے جو ہے وہ زور زور سے نعرے لگانا شروع کر دیے, جس پر انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کو بولا کہ یہ ہمارا ایک جو ہے پاکستان کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا ہے, تو اس میں آپ جو ہے وہ شرپسندی نہ کریں. جس پر اس شخص نے ان پر حملہ کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان کے ناک پر چوٹ آئی ہے اور ان کی کافی بلیڈنگ بھی ہوئی ہے. سردار صاحب کیا کہنا چاہیں گے, یہ کون شخص تھا آپ کے خیال میں اور یہ واقعہ اتنا شدت کیوں اختیار کر گیا ایک دم سے؟ جی بہت شکریہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہاں انوائٹڈ تھا پاکستانی قونصلیٹ میں, اور میں کیونکہ ایز اے کونسلر کینڈیڈیٹ ہوں حوجل وارڈ سے, تو اللہ کا شکر ہے لوگ میری عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. میرا مقصد کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے, میں ان چیزوں کو اگنور کرتا ہوں. تو آج کا جو واقعہ اصل میں وہ آدمی مجھ پہ اٹیک نہیں کر رہا تھا, وہ اٹیک کر رہا تھا ہمارے کونسل جنرل پر. تو ظاہر ہے میری تو غیرت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں ادھر موجود ہوں اور میرے پاکستان پہ کوئی آدمی اٹھ کے اٹیک کر دے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نمائندہ اس کونسل میں آ کے بیٹھتا ہے ایز اے کونسل جنرل وہ پاکستان ہوتا ہے. تو جب پاکستان میں کوئی بندہ اٹھ کے اٹیک کرتا ہے یا اس پہ ہوٹنگ کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. پھر میں نے ان سے کہا کہ پلیز آپ نے جو بھی ریکارڈ احتجاج کرنا ہے آپ اپنا باہر جا کے کریں, یہاں ہمارا قومی دن ہے, ہم سب پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنا تہوار بنانے دے. تو اس آدمی نے اسٹیٹ پہ ہٹ کر دیا ہے میرے فیس پہ. تو بہرحال میری اپنی تمام کمیٹی سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تشدد کوئی اچھی چیز نہیں ہوتا. ابھی میرے کوئی جاننے والے دیکھیں گے وہ اس کو تلاش کریں گے, دس از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے, سو میں تمام اپنے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اندر جذبات ہیں, آپ کو کوئی اختلاف ہے یا آپ کے کوئی نظریات ہیں, تو اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے پروٹیسٹ کریں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, نہ کہ کسی کو ہلٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو آپ نے بولا جیسا کہ احتجاج کا رائٹ حاصل ہے, اس obviously ڈیموکریٹک کنٹری ہے, تو اس کا احتجاج کا طریقہ آپ کو پسند نہیں آیا؟ نہیں, وہ سب کو گالیاں بھی دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستانی فلیگ جو ہے اس کو ہم بلند نہیں کر سکتے. یعنی وہ کونسلیٹ کو وہ تھریٹ کر رہا تھا کہ ہم یہ پاکستانی جو فلیگ ہے, جھنڈا جو ہمارا قومی, اس کو آپ ہینگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے نا کہ ایک آدمی اب پوری کمیونٹی کو آ کے سر جھکا دے کہ جی آپ میری مرضی کے بغیر آپ جھنڈا نہیں لگا سکتے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق کسی جماعت, پولیٹیکل جماعت سے تھا یا کسی اور ملک کی ایما پر کر؟ میرے خیال میں مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے ابھی اس کا صحیح ابھی آپ کو بتاؤں, میں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہے, تو میرا خیال میں شاید وہ کسی اور ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے. وہ پاکستانی کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں بہت سی پارٹیاں ہیں, سب کا میں احترام کرتا ہوں, کوئی بھی ہو, لیکن پاکستانی کوئی بھی ایسا ہو نہیں سکتا جو اپنے قومی تہوار کا احترام نہ کرے, اپنے قومی پرچے کا احترام نہ کرے. وہ پاکستانی کس چیز کا جی؟ ٹھیک ہے, تو یہ بندہ جو ہے میرے خیال میں کسی اور ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے جس نے پوری ہماری پاکستانی کمیونٹی کو تھریٹ کیا ہے.
تو میں انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے ایمبیسی کے لیے، اپنے کونسلیٹ کے لیے میں آئندہ بھی انشاءاللہ حاضر ہوں. آج تو میں ویسے نارمل ہے. پولیس سے بات کی آپ نے؟ پولیس بھی یہاں پہ آئی تھی؟ جی پولیس بھی آئی ہے، پولیس نے بڑا اچھا تعاون کیا. پولیس نے مجھ سے پوچھا ہے، میں نے ان کو یہی سٹیٹمنٹ دیا جو آپ کو دے رہا ہوں. پھر میں نے ان کو بولا جی آپ ویڈیو وغیرہ جا کے دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا بندہ کون ہے اور نہ ہی میں اس کو جانتا ہوں. جی ہاں جی، یہ تھے سردار خان جنہوں نے آج پاکستان کی خاطر مکہ کھایا، اور ان کی کافی جو بلڈ بھی یہاں پہ لوگوں نے دیکھا، ان کا بلڈ کافی ضائع ہوا، لیکن ان کے جذبات اور ان کے جو پاکستان کے لیے احساسات ہیں وہ سربلند ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہماری جان حاضر ہے، اور جو بھی اس طرح کے فنکشنز، نیشنل فنکشنز جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو کنفرنٹ کریں گے. بالکل، آپ نے سردار خان جو تھے ان کو دیکھا، وہ جذباتی بھی تھے، اور پاکستان کی جو پاکستانیت تھی ان کے اندر وہ بھی نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا میں پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں ہر وقت. تو اس طرح کے جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں وہ اپنے وطن کے لیے پاکستان میں دیکھیں کتنی قربانیاں مسلح فوج دے رہی ہے. تو ادھر بھی اوورسیز کے اندر بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں. تو وطن پر اٹھنے والی ہر انگلی کو وہ توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو بھی شرپسندر جو شرپسند ہیں وہ ملک کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں کو نکالنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے. میرے ساتھ شعیب صاحب جو سینئر صحافی ہیں، شعیب راجپوت برمنگھم سے، جو موقع پر موجود تھے. سردار خان سے بھی انہوں نے بات چیت کی اور سارا جو واقعہ تھا اس پر ہم بات کرتے ہیں. جی شعیب راجپوت صاحب، ویلکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ وسیم چودھری صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا. اور شعیب صاحب یہ واقعے کے بارے میں بتائیں کہ جی تھوڑا سا واقعے کے بارے میں بتائیں کہ سردار خان تو کہہ رہے کہ وہ پاکستان کے قونصلیٹ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا. شیخ صاحب بات کریں، سن رہے ہیں آپ کو، آپ کے میرے خیال میں سگنل. وسیم صاحب ہم بالکل وہاں پہ موجود تھے، اور یہ جو شخص جو آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے وہ ایک دم سے اپنی گاڑی سے بھی تھی، جو کہ جی وسیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، مجھے بولتے جائیں آپ، میں سن رہا ہوں. سگنل کا ایشو ہے لیکن آپ بات کرتے ہیں. جیسے ہی یہ شخص جو ہے وہ اس تقریب میں، جیسے ہی جو کونسلیٹ کی جو وہاں پہ ورکر تھی، انہوں نے تقریب کا آغاز کرنا چاہا، اور 23 مارچ کا جو انٹرو ہے وہ اپنے جو فور فادرز کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد کرنے کا انہوں نے جیسے ہی آغاز کیا تو اس شخص نے اپنی گاڑی سے نکلا اور اس نے نعرے بازی شروع کر دی. اور اس میں اس نے جو ہے وہ ہماری آرمڈ فورسز کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی ذکر اس نے کیا، ایک ویڈیو میں وہ بھی سننے کو مل رہا ہے. اور اس نے جو ہے وہ ساری تقریر کو ایک دم سے ہائی جیک کر لیا، اور سارے جو ہے وہ ایک فیو سیکنڈز کے لیے سارے سٹن ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس شخص نے جو ہے تقریب کو خراب کرنے میں جو ہے وہ اپنا جو اس نے کرنا تھا وہ کیا. اس نے جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو کہ اپنے ملک کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ یہ ہماری تقریب کو ہائی جیک کر رہا ہے، قومی تقریب کو، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کی. اس دھکم دی اور ایک دم سے اس نے جو ہے وہ حملہ بھی کر دیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں بھی کہ ایک جو سردار خان صاحب ہیں وہ اس میں انجرڈ بھی ہوئے، اور باقی لوگوں کو جو ہے باقی ایک بزرگ بھی تھے وہاں پہ، ان کو بھی وہ اس شخص نے دھکے دیے اور گالیاں بھی دی، خواتین کی موجودگی میں گالیاں دی. بالکل، بڑا یہ افسوسناک ہے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اپنے ہی وطن کے لوگوں سے اور اتنے امپورٹنٹ ہسٹورک ڈے کے اوپر آپ آ کر اس طرح سے اٹیک کریں. تو لیکن جس طرح سردار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹیک کیا ہے تو اس کے خلاف مجھے اطلاعات آئی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اب تک کی کیا اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ زین صاحب بالکل، کل تک اس شخص کو، نثار علی نامی جو شخص ہے، ان کو پہلی بار پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا، اور
جو ہے ان کو اب تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک ان کو چارج نہیں ہوا. اچھا. اب جی آنے والے کچھ گھنٹوں میں یہ بات واضح ہوگی کہ کیا اس شخص کو چارج کیا گیا ہے یا نہیں, کیونکہ ویڈیو ایویڈنس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہے. بالکل آپ جی. بالکل واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ موجود ہیں. دیکھیں جی, ایک تو کارروائی جو وائلنس کی ہے, سردار خان کو مکے مارے ہیں اور وہ شدید زخمی ہوئے. پھر جس طرح سردار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قونصلیٹ پہ اٹیک کے لیے آئے تھے, تو یقیناً قونصلیٹ نے بھی ان کا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر لیا ہوگا, تو وہ بھی کارروائی کے لیے درخواست دے چکے ہیں. کیا قونصلیٹ والے بھی یا اس حوالے سے بھی خاموش ہیں؟ جی وسیم صاحب, جو پولیس آئی تھی وہ بالکل قونصل جنرل صاحب اور وائس قونصل جو ہیں انہوں نے پولیس کو بریف کیا اس سارے واقعے پہ, اور اس سارے واقعی جو تفصیلات ہیں ویڈیو ایویڈنس سمیت وہ پولیس کو فراہم کی گئی اسی وقت. اور یہ جو شخص تھا یہ پری پلان طریقے سے یہ ساری کارروائی کی گئی ان کی جانب سے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ خواتین بھی وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھیں, اور یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ لوگ لگ رہے تھے, جو ظاہری طور پہ جو ہمیں نظر آیا کہ یہ پولیٹیکلی جو ڈفرینسز ہیں پاکستان میں ان کی وجہ سے جو ہے وہ بات یہاں تک پہنچی, اور یہ شخص جو ہے یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھا. اچھا, پہلے تو اس طرح کا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو پہلے بھی واقعات ہوئے ہوں اس میں کہیں یہ نظر آئے ہوں یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہوں. تو اس طرح کی تو کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ابھی تک, جو اطلاع سامنے ہے ان کے بارے میں. نہیں یہ شخص جو ہے یہ ہم نے بھی obviously ہم یہاں پہ مختلف تقریبات میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, تو میں نے بھی اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا, لیکن ان کا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے یہ جو ابتدائی رپورٹس اور اس کے بعد جو اگر آپ ان کا سوشل میڈیا چیک کریں تو یہ تحریک انصاف سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے ان کو اون کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے. لیکن یہ اپنے یہ جو ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف پارٹی کے لیے, لیکن جماعت جو ہے وہ انہوں نے اس شخص کو اون کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جی بالکل شیخ صاحب, آپ نے بڑی اہم اطلاعات اب تک پہنچائی ہیں. اور سردار خان صاحب جو ہے وہ اب کیا, اور جو لوکل جو آپ کی کمیونٹی ہے ادھر میں نے دیکھا کچھ ہمسایہ ملک کے لوگ بھی موجود تھے باہر جب, تو وہ اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں آئندہ سے کیسے ان معاملات سے نمٹا جائے؟ کیا سیکیورٹی ہونا ضروری ہے اب خاص طور پر اس طرح کی تقریبات؟ جی ہاں بالکل وسیم صاحب, اس پہ میری جو ہے وہ وائس کونسل صاحب سے بھی بات ہوئی کہ آئندہ جو بھی قومی جو بھی تقریب ہو اس میں پولیس کی انوالومنٹ یا سیکیورٹی کی جو انوالومنٹ ہے وہ لازمی ہونی چاہیے, پریزنس وہاں پہ لازمی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ فیوچر میں رونما نہ ہوں. اچھا, جس طرح وہ سردار صاحب کہہ رہے جی وہ ٹریک کرنے کے لیے آیا تھا, تو کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیزیں یا اس کے بیگ میں یا گاڑی میں کوئی ایسی چیزیں تھیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ وہ واقعی اٹیک کی نیت سے آیا تھا, اور وہ جس طرح وہ اپنا موقع پیش کر رہا تھا جی کہ مجھے یہاں سے کھینچا گیا ہے, میرے کپڑے مجھے جو ہے وہ, اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کیجیے. وسیم صاحب ظاہری طور پر جو ہم نے, کیونکہ میں نہیں شاہد ہوں, تو ایسی کوئی چیز اس شخص کے پاس موجود نہیں تھی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ جو ہے وہ اس نیت سے آیا تھا کہ وہ کسی کو ہارم کرے. لیکن ادھر معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا جب تکم پیل سٹارٹ ہوئی, تو اس شخص کو جو ہے وہ موقع مل گیا. اور لیکن میں نے دیکھا سردار صاحب نے تو فلاور ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے, وہ اس معاملے کو رفع دفع کر رہے تھے, بڑی سادہ طبیعت کے وہ مالک ہیں, اور وہ آگے سے فلاور ہاتھ میں پکڑ کے ان کو روک رہے تھے کہ آپ آگے نہ جائیں اور پیار محبت سے, لیکن وہ بندہ وائلنس پہ آ گیا تھا. آپ نے دیکھا کہ اس نے پھر آگے سے اٹیک بھی کیا اور وہ سردار صاحب کو بہت زیادہ خون نکلا وہاں پہ. جی بالکل, آغاز میں جو سردار خان صاحب ہیں ان کے پاس وہ ایک بوکے تھا فلاورز کا, اور انہوں نے جیسے ہی وہ شخص آیا تو ایسا لگ رہا تھا ویڈیو میں بھی کہ انہوں نے اس کو یہ فلاور پیش کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ جو ہے وہ اس کے جذبات جو ہے وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائے, لیکن اس شخص نے اس بات کا پاس نہیں رکھا, اور اس نے اپنی جو نعرے بازی ہے اور پاکستان کو جو پاکستان ایز اے کنٹری جو اس نے غلط الفاظ یوز کیے وہ اس نے چیزیں جاری رکھیں, اور جو ہے معاملہ جو ہے یہاں تک پہنچا.
اچھا شیخ صاحب، یہ واقعہ جو ہے یقیناً بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس نے چونکا کر رکھ دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے. تو پاکستان کی گورنمنٹ نے، آپ نے دیکھا ہوگا، لسٹیں بنائی تھی، کچھ ایکشن لیے تھے. اس میں کچھ سیاسی جماعت کے لوگ بھی تھے جن کے آئی ڈی کارڈ بلاکس کیے تھے، پاسپورٹ جو ہے وہ بلاکس کیے تھے. پھر اس کے بعد ڈیمارش بھی دیا گیا کہ برطانیہ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کی جو پاکستان کے خلاف وہ استعمال ہو رہی ہے. جس طرح کہ دیکھیں کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ اس میں جو ہماری مسلح افواج کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی اس نے بات کی، پاکستان کے خلاف بات کی. تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات کیے گئے تھے کیا وہ کم تھے جس کی وجہ سے یہ واقعے رکے نہیں ہیں؟ کم ضرور ہوئے ہیں لیکن رکے نہیں ہیں ابھی تک. نہیں وسیم، برمنگھم میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات، یہ دوسرا واقعہ ہے حالیہ دنوں میں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انتظامات میں پولیس کی پریزنس جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے تھی تاکہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہی، پوٹینشیل جو اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں وہ ہونے سے پہلے ہی روک دیے جائیں. تو اس میں لیکن قونصلیٹ کے عملے نے جو ہے وہ اس شخص کو کسی قسم کا پرووک نہیں کیا. قونصلیٹ کا جو عملہ تھا وہ بالکل کاملی انہوں نے اس سارے معاملے کو آبزرو کیا اور ہینڈل کیا، اور صرف جو پبلک کے وہاں پہ نمائندے موجود تھے انہوں نے اپنے ملک کی جو تضحیک ہوتے ہوئے انہوں نے برداشت نہیں کی. تو اس میں تمام لوگ جو ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اس شخص کو اس تقریب سے باہر جو ہے وہ لے کے جانے کی کوشش کرے گی تھے کہ اپنا پروٹیسٹ آپ کرو، لیکن پرامن طریقے سے، اور جو بھی جگہ آپ جو ہے ایسی مناسب جگہ پہ کریں، نہ کہ آپ ادھر تقریب کے دوران جہاں پر پاکستان کا پرچم سربلند کیا جا رہا ہے تو ادھر آگے آپ شور مچائیں. جی ہاں، بالکل. اور اسی دھکم پیل میں جو ہے وہ معاملہ زیادہ خراب ہو گیا اور بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچی. جی بہت شکریہ شکیل راجپور صاحب، آپ برمنگھم میں ہمارے ساتھ موجود تھے برمنگھم سے، اور آپ نے جو بھی وہاں کی صورتحال تھی اور اس پہ جو بھی اب تک کی صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ آپ کو جو ہے گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور اپڈیٹنگ ڈی ایم نیوز اردو. یقیناً آپ نے شکیل راجپور صاحب کی بات بھی سنی جس میں انہوں نے سردار خان جو وکٹم ہے، جس کا مکوں سے آپ نے دیکھا خون بہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جو باتیں، بہت ساری چیزیں ایسی جو ڈسکس ہوئی ہیں وہ نہیں کہیں سے لگتا کہ یار یہ بندہ پاکستانی ہو کر پاکستان کے خلاف اس طرح سے وہ بات کر سکتا ہے. یقیناً بہت سارے ایشوز کے اوپر، بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں. قانون کو ہاتھ لینے سے بات بنتی نہیں ہے، بات بگڑتی ہے. آپ نے دیکھا لندن میں جو واقعات ہوئے، پھر ان لوگوں نے معافیاں مانگی، پھر انہوں نے کہا جی ہمارے پاسپورٹ بلاکس ہو گئے، فلانی چیز بلاک ہو گئی، فلانے نے کمپلین کر دی، فلاں نے بات کر دی. تو اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کئی بار کہ یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ نقصان کیا ہوگا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی شے میں آ کر یا اپنی مرضی سے وہ کام کر جاتے ہیں، بعد میں وہ پچھتاتے ہیں کہ یار یہ کام جو ہے وہ میں نے غلط کر دیا ہے، اس طرح سے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ شخص جو گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی اسی طرح پچھتا رہا ہوگا کہ مجھے اس طرح یوم پاکستان پر آ کر اپنا جو رویہ تھا، جو اپنی جو ایکشنز تھے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا. یہ بات میں بندے کو ریئلائز ہوتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، چونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے صحافت کرتے ہوئے یہاں پر دیکھا میں نے کہ وہ بعد میں لوگ ریئلائز کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کی شے میں آ کر یا کسی ایسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس پر بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر میں چھوٹی سی بریک لوں گا اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات کریں گے، اور مزید جو اس واقعے میں لوگ ہیں یا اس طرح کے بہت سارے جو واقعات ہوئے اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.